باطن تو تباہ ہو گئے. ہم باتوں تک تو پہنچ رہے ہیں, دل کا حال ابھی تک کچھ بدلا نہیں. رمضان کے آخری شاید 2 دن باقی رہ گئے. بس اس کریم رب سے دعا ہے کہ نہ ہمارے اندر صلاحیت ہے, نہ ہمارے اندر سچی طلب ہے, نہ ہمارے پاس کوئی فکر ایسی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا میرا حال ہے جو کہہ سکوں کہ آپ اس پر رحم کر دیجئے, سوائے اس کے کہ حال برا ہے آپ رحم کر دیجئے. کیونکہ آپ کی طرف سے تو بروں پہ ہی نگاہ زیادہ پڑ رہی. ہاں, عبادت والے عبادت میں بڑھ رہے ہیں, ریاضت والے ریاضت میں آگے بڑھ رہے ہیں, علمی شعبے میں آگے بڑھ رہے ہیں. نہ جانے کتنے زاہد ہیں جو زہد میں آگے بڑھ گئے ہیں, نہ جانے کتنے سخی ہیں جو سخاوت میں آگے بڑھ گئے ہیں, نہ جانے کتنے غصے کو پینے والے ہیں جو عفو درگزر میں آگے بڑھ گئے ہیں, اور شکیل تو گناہوں میں آگے بڑھ گئے ہیں, غفلت میں ڈوب گئے. یہ مرنے کا دن قریب آیا, آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ توبہ کن کن چیزوں سے کی جائے, اس لیے کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. تو یہی فریاد ہے کہ رب کریم جو گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے کچھ پتہ بھی نہیں کہ کتنا کر رہا ہے برا, اور آپ نے معافی کو پسند فرمایا. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حدیث کا مفہوم کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ غلام کا قصور کتنی دفعہ معاف کیا جائے, اس کا خلاصہ آیا ہے 70 دفعہ. اب تو میں رب کریم سے یہی کہوں گا کہ جب آپ نے انسانوں کو کہا کہ 70 دفعہ معاف کرو, تو آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں. ہمارے گناہ تو لامتناہی ہو رہے ہیں, ایک ایک شعبہ ایک ایک لمحہ لٹا ہوا مل رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مگر آپ کے سوا کون ہے ہمارا رب؟ میرے اللہ, کون ہے ہمارا رب؟ ہم کس کے در پہ جائیں؟ ہم تو ایک ہی در جانتے ہیں, اور ہم کوئی نیکی لے کر نہیں آئے ہیں, ہم برائی لے کر آئے ہیں. لوگوں کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا, یہاں تو گناہوں کا ہی بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. اور اب سمجھ میں آ رہا ہے آخر وقت میں کہ ہائے رمضان تو ایسے ہی گنوا دیا, ہائے رمضان تو ایسے ہی گنوا دیا. تیری ذات بڑی کریم ہے میرے اللہ, ہماری بھی مغفرت فرما دے, ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے. ہم کو اور پوری امت کو معاف فرما دے. ہم کو پوری امت کو کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت عطا فرما دے. ہمارا اور پوری امت کا کہ جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, ایمان کی, اعمال کی حفاظت فرما لیجیے. اللہ جتنی دینی فکر اپنی ذات کے بارے میں ہونی چاہیے اتنی ہمیں اپنی ذات کے بارے میں دے دیجیے. اور صرف فکر ہی نہیں بلکہ اپنی کمیاں دیکھ کر جن طرح سے جیسے آپ سے دعا مانگ کر اس کے بعد جو اسباب اختیار کیا جاتا ہے اس کو اختیار کر لینے کی توفیق دے دیجیے. اور اے اللہ ہماری آنکھیں بھی عافیت سے کھول دیجیے اور امت کی بھی. ہمارا امتحان نہ لیجیے. ہم تو ایسے بندے ہیں کہ جب تک آپ احسان کریں گے جب تک ہم بندے ہیں, ورنہ ہم تو پلٹ کے کہاں چلے جائیں, ہمیں تو ہمارے ایمان کا ہی ٹھکانا نہیں. ہم آپ کی محبت میں آپ کے تھوڑا ہی مان رہے ہیں, ہم تو اپنے مطلب سے آپ کی مانتے ہیں. کہیں گناہ سے بچتے بھی ہیں تو آپ کی محبت اور ڈر سے تھوڑا ہی بچتے ہیں, ہم تو رسوائی کے ڈر سے بچتے ہیں. اے اللہ ہمیں اخلاص دے دیجیے کہ ہمارا ہر عمل آپ کے لیے ہو جائے, ہمارا ہر عمل آپ پر ہو جائے, آپ کے لیے ہو جائے. ہماری اصلاح ظاہر باطن کی عافیت کے ساتھ کر دیجیے. تمام رذائل سے پاک کر دیجیے, تمام حمایت سے متصف فرما دیجیے. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ماحول ایسا ہے کہ جب ہم نہیں بچ پا رہے ہیں تو ہماری نسلیں کیسے بچیں گی؟ آپ ہی اللہ ان کے کفیل بن جائے گی, ان کی حفاظت فرما لیجیے, اپنی پناہ میں لے لیجیے, اپنی پناہ میں لے لیجیے میرے اللہ, اپنی پناہ میں لے لیجیے اور پوری امت کو لے لیجیے.
اے اللہ دین کا اور امت کا جتنا غم اور درد ہمارے دل کو بے چین رکھے، اور یہ بے چینی اس حد تک پہنچے جہاں جا کر آپ خوش ہو جاتے ہوں، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر یہ اعمال پیش ہو جائیں تو اس غم اور درد کی کیفیت کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہو جاتے ہوں، وہاں تک عافیت سے پہنچا دیجیے۔ اور امت کی ہر بگڑی بنائیں آپ ہی بنائیں گے، بنا دیجیے۔ امت کی ہر بگڑی آپ ہی بنائیں گے، امت کا ہر غم دور آپ ہی کریں گے، امت کی سب تکلیفیں آپ ہی دور کریں گے۔ مولا آپ مہربانی کر دیجیے، جہاں آپ اتنا کرم فرما رہے ہیں وہاں ہدایت کی روشنی کا نور قلب میں اتار دیجیے، رسم و رواج سے نکال کر سنتوں کی طرف عافیت سے ڈال دیجیے۔ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مولا، آپ ہدایت دینے پر آتے ہیں، آپ ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو کوئی چیز مانے نہیں بنتی، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنے گنہگاروں کو آپ نے کیوں بخش دیا۔ جب آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک دن میں 70 قصور معاف کر دو، اے اللہ اس حدیث کے واسطے سے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں بندہ کیا ہوتا ہے اور بندہ کیا معاف کرے گا۔ آپ تو ایسے معاف کرنے والے ہیں کہ آپ جیسا معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم کو بھی اور پوری امت کو معاف کر دیجیے، ہم سب کی زندگیوں کو ایسے اخلاق والی زندگی بنا دیجیے، ایسے معاملات اور ایسا معاشرت عطا فرما دیجیے، ایسی بہترین عبادت کے انوار نصیب فرما دیجیے کہ جس سے غیر بھی دیکھیں تو ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اے اللہ آپ یہ کر دیجیے میرے مولا، کر دیجیے نا میرے اللہ پاک۔ یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، ہدایت سے نواز دیجیے، عافیت دے دیجیے، بیماروں کو صحت دے دیجیے، ظاہر باطنی ہر طرح کی صحت، قوت، عفت، عافیت، مقبولیت، محبوبیت سب ہم سبوں کو دے دیجیے۔ جس وقت جس طرح جس انداز سے دین کا کام کرنا آپ کو پسند ہے ہم کو ویسے ہی کام کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ نفس شیطان بہت جگہ حق کو باطل بتا کر باطل کو حق بتا کر لوٹ رہے ہیں۔ اے اللہ کتنے اعمال ایسے اس رمضان المبارک میں ایسے وجود میں آ گئے جس میں امت دھوکہ کھا کر اسے حق سمجھنے لگی اور حق اور ناحق کے اختلاف بڑھتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف فتاوے آنے لگے۔ کاش ہم سب جو جہاں جس بات کو سوچ رہا ہے آپ سے کہہ دیتا کہ آپ مجھے حق دکھا دیجیے۔ کاش یہ اختلاف میں کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا نافع ہے کیا نقصان ہے، اے اللہ ہم اور آپ سے اس سارے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ آپ ہم کو حق دکھا دیجئے تو آپ کی ذات کریم جلدی سے حق پر سب کو کھینچ لے گی۔ مولا اس کی توفیق دے دیجئے، بجائے اس کے کہ فتاوے صادر کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی دین کا کام ہے، فتوے تو صادر کرنے ہی پڑیں گے جب کچھ لوگ حق کو باطل بتائیں گے اور باطل کو حق بتائیں گے۔ یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو یہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ان سے تو آپ یہ کام لیتے رہیے، لیکن یہ اختلاف میں امت کو اس کی توفیق دے دیجئے کہ آپ سے سوال کرنے لگیں کہ اس موقع کا حق ہمیں سمجھا کر ہمیں حق پہ چلا دیجئے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں آخری سانس تک جتنا شیطان دھوکہ دے اور باطل کو حق بتائے اس وقت ہماری رہبری فرما کر ہمیں حق والوں میں شامل فرما لیجئے، اور اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا لیجئے، اکمل ایمان پر خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما دیجئے۔ بڑے حالات میں ہیں لوگ، کئی دنوں سے لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، کیسی کیسی خبریں آتی ہیں کہ بڑی مشکلوں سے کچھ پاؤ دستیاب ہو گئے تو گھر والوں نے پانی میں ڈبو کر کھا لیا۔ اس وقت کھا لیا
آئندہ کے لیے نہ پاؤ ہے نہ کھانا ہے. نہ جانے کتنے گھروں کی خبریں ہیں کہ 3 دن سے فاقہ ہے، 4 دن سے فاقہ ہے. اے اللہ، ہم سارے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنے مال میں سے جتنی جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے اللہ نکال دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور جن کے پاس آپ نے زائد مال دے رکھا ہے اس میں سے امداد کی رقمیں بھی نکالنے کی توفیق دے دیجیے. ایک تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کو دوا دلانا. کتنے گھر خالی کرا رہے ہیں، گھر خالی کر دو، کرایہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے نکل کر. ان کے پاس نہ کرایہ ہے نہ کوئی گھر ہے، ان پہ بھی مال خرچ کرنا ہے. اور رمضان المبارک تو مکاتب مدارس میں چندے کا مہینہ ہی آتا ہے. اے اللہ، ہمارے لیے اور انسانوں کے لیے کام مشکل ہوتے ہیں، آپ کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوتا ہے. آسانی اور سہولت کا معاملہ فرما دیجیے. ہماری اور پوری امت کی اور پورے انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ہم سب کو ہدایت دیجیے، ہدایت پر باقی رکھیے اور ہدایت پہ ہی خاتمہ فرمائیے. اور یہ جو شر دکھائی دے رہا ہے میرے اللہ، اس میں آپ نے تو اپنی قوت دکھا دیا کہ سب کو بے بس کر دیا، کسی کا کوئی بس نہیں چل رہا ہے. اللہ، آپ ایسے نہ جانے کتنے عالم ہوں گے آپ کے علم میں، اور نہ جانے کتنا انسان بے بس ہوگا. اور آپ سب بے بس انسانوں کو اپنی قوت دکھا کر اگر ایسے حالات میں توبہ کی طرف متوجہ فرما دیں اور اس شر میں سے سراسر خیر نکال دیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی خبر آئی کہ وطن پہنچنے تک 16 گھنٹے 18 گھنٹے کا سفر کر کے جو لوگ ٹرین سے بھی پہنچے ہیں، جو لوگ پیدل بھی پہنچے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے راستے میں کھانا کھلایا تو ایمان والوں نے، غیروں نے بھی کھلایا. یہ سردار قوم جو لنگر ڈال بنا بنا کے لوگوں کو کھلا رہی ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی کھلا رہے ہیں. اللہ، کھلانا تو آپ کو بہت پسند ہے، کھلانا تو آپ کو بہت پسند ہے. ہم نے تو یہ سنا کہ فرعون کا بڑا لنگر چلا کرتا تھا اور مخلوق اس سے بہت فائدہ اٹھاتی تھی، ان کے پیٹ بھرا کرتے تھے. اس کے مشیر نے جب مشورہ دیا کہ اتنا خرچ ہوتا ہے، اگر بچ جائے تو تیرے پاس اتنا مال بڑھ جائے گا، میں مفہوم تو یہی سمجھتا ہوں. تو فرعون نے کہہ دیا کہ اب کھانا بند کر دو. اسی دن اس کو آپ نے ڈبا دیا. اے اللہ، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جب تک کھلاتا رہا تو نے اس کی حفاظت کیا تھا. آج جو لوگ اس سڑک پر رستے پہ چلتے ہوئے اور سواریوں پر سواری پہ سوار ہو کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے، اور جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے حال کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور جن کے حال لوگوں پر کھل گئے ہیں، اور جو لوگ ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو قبول فرما کر سارے انسانوں کی ہدایت کا سبب بنا دے مولا. آمین. ہمیں مانگنا تو آتا نہیں مولا، مگر ہم نے تو گھر میں دیکھا کہ جس چھوٹے بچے کو مانگنا نہیں آتا، اس کے صرف ایک رونے کی آواز سن کر یا اس کے آنسو کے چند قطروں کو دیکھ کر گھر کا ہر بڑا ادھر متوجہ ہو جاتا ہے. اے ساری کائنات کے پیدا کرنے والے سب سے بڑے رب، آپ اکیلے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. سب آپ کے محتاج بندے ہیں. دنیا کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ مر کے جانے کے بعد بڑی ضرورت ہوگی مغفرت کی، کہ آپ معاف کر دیں اور سب کو جنت میں ڈال دیں. دنیا کی تھوڑی سی تکلیف، سر کا درد برداشت نہیں ہوتا، آگ کا ایک چھوٹا سا چٹکا برداشت نہیں ہوتا، جہنم یہ انسان کیسے برداشت کرے گا؟ سارے انسانوں کے بارے میں وہ فکر ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ نے ڈالا تھا.
اور ان کے اخلاق کو آپ نے ایسا سراہا، ایسا بتایا کہ ان کے جیسا کوئی اخلاق نہیں. ہدایت پھیلنے میں سب سے بڑا اخلاق کا ہی اثر ہے، اور اس درد کا اثر ہے جو دل میں ہوتا ہے، وہ فکر، وہ چاہت جو لوگوں کے دلوں کو متاثر کر دیتی ہے. اور آپ کرم فرما کر ہدایت کو عام کر دیں. اللہ سارے ایمان والوں کو اور سارے انسانوں کو ہدایت دے کر جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل سے قبول فرمائیے. جو لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور ہمارا سب کا خاتمہ، پوری امت کا خاتمہ ایمان پر کر دیجیے. اور اللہ ہر طرح کے نقصان سے بچا لیجیے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے، ساحرین کے سحر سے بچا لیجیے، فتنوں کے فتنوں سے بچا لیجیے. اے اللہ نفس شیطان کے تمام مکر اور دجل سے بچا لیجیے. دجال آنے والا ہے، بہت کم لوگ بچ سکیں گے. اے اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو بچا لیجیے. اور اللہ امت کے اندر وہ اعمال، خصوصاً سورہ کہف کا اہتمام، اور ان اعمال کا جس کے اہتمام سے دجال کے فتنے سے بچ سکے گا، اے اللہ اس کی توفیق دے دیجیے. آپ اس کی توفیق دے دیجیے. اور اللہ جو لوگ ہدایت کے راستے میں روڑے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دیجیے. اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو آپ ان کو اپنی گرفت میں لے لیجیے، ان کو اپنی گرفت میں لے لیجیے، ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیجیے. اے اللہ آپ کی تدبیر، اے اللہ سب پر غالب ہو کر رہتی ہے، کسی کی تدبیر آپ پر غالب نہیں ہوتی. آپ تدبیر کر دیجیے، فیصلے کر دیجیے. اے اللہ اب حالات ایسے نہیں، انسان ذرا بھی ہمدردی رکھتا ہے تو غمزدہ ہے. وہ تکلیف کے بجائے خود راحت میں رہتا ہے، لیکن دوسروں کی تکلیفیں سوچ کر وہ پریشان ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے. اے اللہ یہ کتنے مظلومین ہیں، یہ کیا کسی کی آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے مولا، کسی کی آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے. کتنی جمع ہوگی تو باطل ٹوٹے گا، کتنی جمع ہوگی تو ظالم انجام کو پہنچے گا. مولا کیسے مانگوں کہ آپ کو راضی کر دوں، کیسی زندگی بناؤں کہ آپ راضی ہو جائیں. بس آپ ہی مانگنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے، آپ ہی رونے کا وہ انداز دے دیجئے، آپ ہی رونے میں وہ اخلاص دے دیجئے. غائبانہ آپ دعا قبول کرتے ہیں مولا، قبول کر لیجئے نا، قبول کر لیجئے نا، قبول کر لیجئے نا. مان جائیے نا، اے ہمارے اچھے رب مان جائیے نا، مان جائیے نا. اللہ پاک، اللہ پاک آپ مان جائیے. اللہ پاک آپ راضی ہو جائیے. اللہ پاک آپ راضی ہو جائیے. اللہ پاک، اللہ پاک آپ راضی ہو جائیے. آپ تو اس کو پسند فرماتے ہو کہ دیر میں غصہ آتا ہو جلدی سے چلا جاتا ہو، وہ بندہ آپ کو پسند ہے مولا. آپ تو سب خوبیوں والے ہیں، آپ میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، آپ سب کمیوں سے پاک ہے. لا اسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ ہی جانتے ہیں آپ کتنے اچھے ہیں، ہم کیا آپ کی تعریف کریں گے. آپ کو آپ کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ، آپ کو آپ کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ، آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ. کسی مخلص کے عمل کو آپ نے اس رمضان نے پسند کیا، اس کے عمل کا واسطہ رحم کر دیجیے، رحم کر دیجیے، رحم کر دیجیے.
کرم کر دیجئے، کرم کر دیجئے، کرم کر دیجئے۔ اے اللہ، آج کا تو بخیل بھی بانٹنے لگتا ہے، لوگوں کا بانٹنا دیکھ کر آج کا بخیل کچھ نہ کچھ لوگ فقیروں کو دے ہی دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم فقیروں کی کون سنے گا؟ آپ کے سوا کون ہے؟ ہماری حاجتیں کون پوری کرے گا؟ آپ کے سوا حاجت روا کون ہے؟ مولا صرف آپ ہے مولا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اکیلے آپ ہی ہیں ہمارے رب، اور ہم آپ سے امید لگاتے ہیں، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے مانگو ہم دیں گے، مانگو ہم دیں گے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ دے دیجئے، جو آئندہ مانگے وہ دے دیجئے، بن مانگے دے دیجئے نا۔ بن مانگے تو آپ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم نے کہاں ایمان مانگا تھا، ہم نے کہاں ایسے نعمتیں مانگا ہے جو آپ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اے اللہ، تو بن مانگے سب کچھ دے دیجئے، مستجاب الدعوات لوگوں میں بنا دیجئے، دعا کے اچھے اچھے مضامین سکھا دیجئے، آپ سے بہت مانگنے والا بنا دیجئے، جن حالات میں جن طرح کے سوالات سے آپ خوش ہوتے ہوں ان حالات میں انہی طرح کی دعائیں اور سوالات کرنا سکھا دیجئے۔ آپ ہی سکھا دیجئے مولا، آپ ہی سکھا دیجئے مولا، آپ ہی سکھا دیجئے عافیت کے ساتھ مولا۔ آپ سے زیادہ اچھی تربیت کرنے والا کون ہے؟ سارے تربیت کرنے والے آپ کی تربیت کے محتاج ہیں، آپ تربیت کا کام ہم سب سے لے لیجئے۔ اے اللہ، جس بندے کے اوپر جس طرح سے محنت کرنا، جس بندی کے اوپر جس طرح سے محنت کرنا، جن کے اوپر جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ان کی ہدایت کا سبب بن جائے، اے اللہ ہمیں ویسی خوبیوں سے نواز دیجئے، نواز دیجئے، نواز دیجئے۔ اے اللہ، مانگنے والا چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن دینے والا تو بہت بڑا ہے۔ مانگنے والے کا دامن کتنا بھی بڑھ جائے گا بہت چھوٹا ہے، مانگنے والے کی دعائیں سے زمین و آسمان بھی بھر جائے گا تو بھی اللہ مانگنے والا بہت چھوٹا ہے۔ اے اللہ، اللہ اکبر، آپ کے سوا کون ہے؟ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سب سے بڑے داتا ہیں، آپ سب کے داتا ہیں، سب کو دیتے ہیں، سب کے داتا ہیں۔ ساری مخلوق کو آپ ہی کھلاتے ہیں، ساری مخلوق کو آپ ہی جلاتے ہیں، ساری مخلوق کو آپ ہی موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ بڑی قدرت والے ہیں، ایسی قدرت والے ہیں جیسا آپ نے بتایا ہے ہم نہیں جانتے آپ ایسی کیسی قدرت والے ہیں۔ ہاں، آپ کی ذات و صفات کا وہ یقین، جن حالات میں جن صفات کا جتنا یقین آپ کو پسند ہے ان حالات میں ان صفات کا اتنا ہی یقین دے دیجئے، مایوسی کو دور کر دیجئے۔ مایوسی آپ کو پسند نہیں ہے، اے اللہ مایوسی کو دور کر دیجئے۔ آپ سے ایسی قوی امید جو قوی یقین کا درجہ رکھتی ہو ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ہر موقع کا یقین ہے کہ اس وقت میرا اللہ میرا کیا کر سکتا ہے اور میرا غیر میرا کیا کر سکتا ہے، تو غیر کچھ نہیں کر سکتا، میرا اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی حفاظت اور امان میں لے لیجئے، اپنی حفاظت اور امان میں لے لیجئے، اور اللہ ہماری نسلوں کو لے لیجئے۔ بڑا مسئلہ ہے اللہ، بڑا مسئلہ ہے، ایسے حالات بن چکے ہیں، ایسی فضا بن چکی کہ اچھے اچھے سمجھدار اور پڑھے لکھے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، جس وقت آپ یہ طے کر چکے ہوں کہ اب ہدایت اٹھا لی جائے گی اور اب آخری مومن کو اٹھا لیں گے، اے اللہ ہماری نسلوں میں آخری اٹھنے والا بھی بندہ بندی جو بھی ہوں، چھوٹے بڑے، وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھ جائیں، تاکہ آخرت کی ملاقات میں ایک خوشی محسوس ہو کہ ہماری نسل کا آخری فرد بھی جنت میں جا رہا۔ اوپر کے جتنے جا چکے ان کی مغفرت کر کے جنت میں ڈال دیجئے، جو اب آنے والے یہاں دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس جانے والے ہیں ان کو سب کو اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا لیجئے۔ مولا مولا میرے اللہ، میرے اللہ، قبول فرما لیجیے۔
غصے میں آئیں گے تو ہم تو ہلاک برباد ہو چکے ہیں مولا. ہمارے اعمال تو ایسے ہی ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے, مگر مولا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ غصے والوں غصے کو ضبط کر لو میرے لیے. اے اللہ آپ غصے کو بھول جائیے اپنے بندوں کے لیے مولا. آپ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے. اللہ آپ تو کتنے اچھے ہیں, بتائیے نا اللہ پاک, آپ نے کیسی کیسی باتیں اپنے نبی علیہ السلام سے کہلایا ہے, کیسی کیسی امیدیں بنتی ہیں ہم گنہگاروں کے لیے, کیسی کیسی آس ہے. اے اللہ انسان غصہ اس وقت ہوتا ہے کسی پر جب اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں تو صبر کر لے اور معاف کر دے. تو جب میرے پاس آئے گا تو میں تجھ سے کہوں گا کہ تو نے میرے لیے صبر کیا تھا اور معاف کیا تھا. جس حور کو چاہے لے لے, جو تجھے پسند ہے لے لے. وہ تو مرنے کی بات ہے, لیکن غصے کا ضبط کرنے پر تو آپ خود ساتھ ہو جاتے ہیں. مولا اگر آپ جلال میں ہیں تو آپ کو حق ہے ہماری نافرمانی ہے, ہمارے گناہ دیکھ کر. یہ زمین و آسمان اس وقت تو گناہوں سے پر ہو چکا ہے, لیکن تیری رحمت کا ایک چھینٹا پڑ جائے تو سارے گناہ دھل کر سفید کپڑے سے زیادہ نام اعمال سفید ہو جاتے ہیں. کر دینا رحمت کے چھینٹے, عفو درگزر کے وہ بارشیں, مغفرت کی وہ بارشیں جس سے ہمارے دل دھل کر بالکل گناہوں کی ظلمتوں سے پاک صاف ہو کر آپ کے نزدیک ایک اچھا دل بن جائے. ایسا دھو دیجئے مولا, پھر اس میں ہم کو ایسے نام آپ کے لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے, ایسی عبادت, تلاوت, تسبیح, ذکر, اذکار, نمازیں, دل اللہ اللہ ایسا کر رہا ہو کہ وہ قلب اور نورانی بنتا چلا جا رہا ہو, یہاں تک کہ معیت کا وہ احساس جسے احسان کامل کہیں گے اللہ وہ ہم سب کو مل جائے. اے اللہ نہیں مانگنا آتا مولا, دے دیجیے نا سب دولتیں جو اپنے نیک بندوں کو دے رہے ہیں. اے اللہ اولیاء صدیقین کے منتہا تک پہنچا دیجیے, اپنے دین کا درد دے کر, کام کا سلیقہ سکھا کر, داعیانہ تمام صفات مطلوبہ محمودہ سے مزین فرما کر کامل اخلاص کے ساتھ کام لے لیجئے. آخری سانس تک دین کی فکروں کے ساتھ, دین کی اشاعت کے ساتھ, دیندار بننے کے ساتھ, دیندار بنانے کی محنت کے ساتھ آخری سانس تک پہنچائیے. اور اے اللہ ہم آپ کے کریم ہونے کے صدقے میں یہ بڑی بڑی دعا مانگ رہے ہیں, کیونکہ نالائقوں کو جو دیتا ہے اسی کو تو کریم کہتے ہیں, لائق اور اچھے کو تو سبھی دیا کرتے ہیں. اے کریم ذات, ہم اتنی بڑی بڑی باتیں آپ سے مانگ رہے ہیں, مگر آپ بڑے کریم دینے والے ہیں. ہم اپنے کو دیکھتے ہیں تو سوال کی ہمت نہیں ہوتی, زبان ہلتی نہیں, اور اے اللہ جب آپ کے کرم کو سوچتے ہیں تو جی چاہتا ہے کیا کیا نہ مانگ لیں. اے اللہ, اے اللہ خاتمے سے پہلے فرشتوں کو اور وہ فرشتے جو بشارتیں لے کر آتے ہیں بھیج دیجیے, اور ہماری روح کو آپ سے ملاقات کے لیے بے چین کر کے جلدی سے اپنے پاس بلا لیجیے, اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ, اہل حق کے ساتھ حشر فرما دیجیے. مانگنے میں جو بے اعتدالی ہو گئی مولا معاف فرما دیجیے, اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ سب بھی دے دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما لیجیے, ہمارے حق میں قبول فرمائیے, ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرمائیے, ہمارے رشتہ داروں کے حق میں قبول فرمائیے, ہمارے دوست احباب کے حق میں قبول فرمائیے, ہمارے محسنین کے حق میں قبول فرمائیے. اے اللہ پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے.
پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے، پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے دیجیے، ان کے غم کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ یہ ہاتھ کیسے نیچے اٹھتا ہے، نیچے کرے، بہت مانگنا ہے مولا، بہت مانگنا ہے، لیکن ہم تو اتنے کمزور بندے ہیں کہ ہمارے پاس مانگنے کی حاجتیں ہونے کے بعد بھی مضمون گم ہو جاتا ہے، اور ہماری مانگنے کی تو ایک حد ہے۔ نہ دینے کی حد کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق دے دیجئے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر اطہر میں بے چین ہیں، آپ ان کی بے چینی کو جانتے ہیں مولا۔ اے اللہ کفار مکہ نے اور سارے کافروں نے مل کر، مشرکین نے مل کر 23 سال تکلیف پہنچایا، اور امت کے حال دیکھ کر اپنی قبر اطہر میں کب سے بے چین ہے مولا، ان کو چین دے دیجیے، ہدایت کو عام کر کے ان کو چین دے دیجیے مولا، بے دینی کو دور کر کے ان کو چین دے دیجیے مولا، امت کو اچھے اعمال والا بنا کر ان کو چین دے دیجیے مولا، کافروں کے کفر کو دھو کر ایمان دے کر ان کو چین دے دیجیے مولا، ان کے پاس تو سارا غم جمع ہے مولا، ان کے پاس تو سارا غم جمع ہے، کون دور کرے گا میرے اللہ، کون دور کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے چینی کو کون دور کرے گا؟ مولا مولا میرے آقا، میرے مالک، میرے اللہ، سن لے فریاد ہماری، سن لے ہماری فریاد کو قبول فرما لے۔ یقیناً تو سنتا ہے، تو نے کہا مانگو ہم دیں گے۔ یہ مانگنا نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہمارا عمل ہے، نہ ہماری فکر ہے، نہ ہمارے الفاظ ہیں، نہ ہمارے مضمون ہیں، یہ سب آپ ہی نے تو توفیق دیا ہے۔ اس میں جتنے اچھے ہیں اور جو الفاظ جو مضمون میری طرف سے ہے وہ تو غلط ہے، اسے بھی معاف کر دیجئے، اور جو صحیح ہے مولا آپ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، اللہ پاک قبول فرما لیجئے، اے اللہ پاک قبول فرما لیجئے۔ آپ کو آپ کے قریب ہونے کا واسطہ مولا قبول فرما لیجئے، مولا قبول فرما لیجئے، مولا قبول فرما لیجئے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے۔ اے اللہ بس اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے، اپنی مہربانی سے قبول فرما لیجیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے، اپنے ان ناموں کی برکت سے جو اچھے اچھے ہیں قبول فرما لیجیے، اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور ان کے ان بہترین ناموں کے صدقے میں جو آپ نے رکھا ہے، آپ نے اپنے لاڈلے کے کتنے نام رکھا، آپ نے اپنے محبوب کے کتنے نام رکھا، آپ ہی نے رکھا ہے، آپ نے رکھا ہے، آپ کو ان ناموں کا واسطہ جو آپ نے اپنے محبوب کے لیے چنا ہے۔ اب تو ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، ہر رذائل سے پاک فرما کر ہر طرح کے اخلاق حمیدہ سے مزین فرما دیجیے، اور اخلاق کا وہ اعلیٰ مقام جو آپ اپنے بندوں سے انبیاء کے بعد چاہتے ہیں، ہم سب کو عطا فرما دیجیے، ہم سب کو عطا فرما دیجیے، ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، اور ہم نے ان سے وعدہ بھی کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ نہیں کہہ پاتے، کبھی انہیں خوف ہوتا ہے، کبھی انہیں موقع نہیں ملتا، سب کی جائز حاجت عافیت سے پوری فرما دیجیے،
اور ہمارے محسنین جتنے ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق بدلہ دے دیجیے، اور ہمیں جن محسنوں کا جس طرح سے بدلہ لوٹانا اور جب تک لوٹاتے رہنا آپ کو پسند ہے، ہمیں ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور مال میں جن جن لوگوں کا حق ہے مولا سب کے حق کی ادائیگی کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے الجھے ہوئے بہت سارے مسائل آپ جانتے ہیں، اے اللہ ان کو جلد سے جلد ہماری حاجتوں سے زیادہ اے اللہ اپنی شان کے مطابق جلدی سے دور کر کے اور اتنا دے دیجیے کہ مخلوق کا جو حق جتنا بھی نکلتا ہو اس سے زیادہ دے کر، وصیت لکھ کر، بچوں کو نصیحت کر کے ہم مرنے کے لیے اس طرح سے تیار بیٹھے ہوں کہ جس گھڑی آپ بلائیں ہم خوشی خوشی لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہو جائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو عنہ۔